لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور، ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما على أخيه ووصيه ووزيره وخليفته وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الله الدائمة الباقية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن الشبيب، إن كنت باكيا فابكِ للحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش. صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، ماتمداران امام مظلوم کربلا، گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ انسان اگر امام حسین اسلام کے اوپر ایک معمولی سا، بظاہر جس کو معمولی کہا جائے دنیا والوں کی نظروں میں، ایک قطرہ آنسو اور جزائیں اتنی زیادہ کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. ایک تو یہ حدیث کہ جس میں امام نے فرمایا کہ اگر رونا ہو تو میرے جد پہ رویا کرو. دوسری حدیث میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من بکت عینا ہو. دو تین حدیثیں ایک ساتھ سن لیجئے پھر گفتگو آگے. من بکت عینا ہو دمعۃ لقتل الحسین. اگر کسی کی دونوں آنکھوں میں دو آنسو بھی نہیں، صرف ایک آنسو، قتل اور شہادت امام حسین اسلام کے لیے کسی کی دو آنکھوں میں صرف ایک آنسو کا قطرہ، حتیٰ تصیل علی خدہ، یہاں تک کہ اس کے رخسار پر وہ آنسو آ جائے. بوأہ اللہ بہا غرفا فی الجنہ یسکنہ احقابہ. خدا بند عالم جنت میں اسے گھر عطا فرمائے گا جس میں وہ مدتوں رہے گا. ایک یہ روایت ہو گئی. چھٹے امام کی ایک اور روایت ہے کہ نفس المعموم لظلمنا تسبیح. ہمارے ظلم پر ایک ٹھنڈی آہ بھرنا تسبیح کے برابر ہے. وہمہ لنا عبادہ، اور انسان کا ہمارے غم میں غمگین ہو جانا عبادت کی حیثیت رکھتا ہے. تو عزیزان گرامی، بظاہر تو یہ بڑا سستا سا انتظام لگ رہا ہے کہ انسان ایک آنسو بہائے گا اور یہ ساری جزائیں، جبکہ آپ عبادتیں کرتے رہیں، روزے اور نماز کرتے رہیں، ایک بڑا سسٹم ہے. تو اس کے مقابلے میں کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ یہ کون سی بات ہو گئی. یا مثلا بعض روایتوں میں عزاداری امام حسین اسلام کو حج سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے. تو بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں، میں نے پہلی مجلس میں عرض کر دیا تھا کہ یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ بظاہر اگر آپ کا کلام بہتر ہوتا تو آپ کو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. بظاہر سامنے والے کا کلام بہتر لگتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. ایک انسان کہہ دے کہ بتائیے آج کے زمانے میں عالمی جنگ لڑنے والے دو ممالک ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے پیس ایگریمنٹ اور ڈیفنس ٹریٹیز سائن کر رہے ہیں. یہاں پر آپ 14 سال ہو گئے یزید کی جان نہیں چھوڑ رہے ہیں. آگے بڑھنا چاہیے، ہم کو ترقی کرنی چاہیے. تو وہ تو میں نے عرض کر دیا کہ ہمیں کیوں ذکر حسین نہیں چھوڑنا چاہیے. ساری خوبیاں ایک طرف آگے بڑھ جانے کی، لیکن ذکر حسین سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اس کا نقصان آپ برداشت نہیں کر پائیں. اب سوال یہ کہ ایک آنسو پر اتنی ساری جزائیں کیسے مل سکتی ہیں. توجہ چاہتا ہوں جان گرامی. اس کے لیے ایک چھوٹی سی تمہید عرض کر دوں، پھر میں عرض کرتا ہوں کہ عقل انسانی، احادیث اور روایت اور قرآن کو آپ اپنے لیے رکھیے. سامنے والے کو آپ روایت اور آیت سے مطمئن نہیں کر سکتے. آپ کو عقلی بنیادوں پر، لاجیکل گراؤنڈ پر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ایک آنسو واقعی ہمیں جنت دلا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھتے بار محمد و آل محمد. تمہید کے طور پر میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ انسان کے اندر احساس جرم یا پہلے جرم
ہر جرم آپ کو کمزور کرتا ہے اور دوسرے جرم کی طرف لے جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر نیکی آپ کو کسی دوسری نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ ورنہ جتنی برائیاں کی گئی ہیں، غیبت کی کسی اور چیز کی برائی نہیں کی گئی۔ غیبت اتنی بری کیوں ہے؟ جبکہ مثلا کسی کی برائی آپ 4 لوگوں کے سامنے کر دیں تو شاید وہ مائنڈ بھی نہ کرے، بنسبت اس کے کہ آپ اس کے گھر میں چوری کر لیں۔ آپ اس کو مثلا ایک ہاتھ لگا دیں بھرے مجمع میں، وہ چوری کرنے کو اور یا تماچا مارنے کو زیادہ برا سمجھے گا اپنی غیبت کرنے کے مقابلے میں۔ حتیٰ یہ کہ مثلا شراب خدا نخواستہ کوئی پینے لگے، لوگ شراب پینے کو زیادہ بڑا گناہ سمجھیں گے۔ ہم اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، ہم اس کو اپنی برادری سے باہر کر دیتے ہیں جس کے بارے میں سن لے کہ یہ کام کر رہا ہوگا، لیکن غیبت کرنے والا ہمارا دوست بھی ہوتا ہے، ہمارا پارٹنر بھی ہوتا ہے، ہمارا رشتہ دار بھی ہوتا ہے، ہم سے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلاسیفیکیشن آپ نے کر رکھی ہے۔ شریعت کی نظر میں قیامت کے دن جھوٹ بولنے والا بعد میں بخشا جائے گا، شراب پینے والا پہلے بخشا جائے گا۔ اگر رحمت الہی ہو جائے تو چونکہ خداوند عالم نے جھوٹ اور غیبت کو بڑا گناہ سمجھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غیبت سے 4 اور لوگوں کو گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ کہیں کہ وہ جو مولانا صاحب مجلس پڑھنے آتے ہیں زور میں، وہ مثلا یہ کام کرتے ہیں، اس کی بنسبت مثلا صرف میں مثال دے رہا ہوں، آپ خود وہ کام کر لیں تو 4 لوگوں کو اتنا حوصلہ نہیں ملے گا، لیکن جب آپ یہ بیان کر دیں گے کہ یہی کام مولانا صاحب کرتے ہیں تو ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر وہ کرتے تو ہم کر لیں، کیا مسئلہ ہے۔ تو اسلام میں ہر وہ جرم جو کسی دوسرے جرم کی بنیاد بنے وہ زیادہ بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ سارا مسئلہ سوسائٹی کو بیلنس کرنے کا ہے۔ دنیا کے جتنے قوانین ہیں سب سماج کو چلانے کے لیے ہی، تو اسلام بھی ایک قانون ہے جو سماج کو چلاتا ہے۔ سماج آپ کی برائیوں سے اتنا ڈسٹرب نہیں ہوتا جتنا برائیوں کے نارملائزیشن سے ہوتا ہے۔ جب برائیوں کو عمومیت دے دی جائے، ایک چیز نارمل ہو جائے، تو چاہے کوئی برائی سماج میں نہ ہو لیکن وہ سماج ہمیشہ ایک آگ کے دہانے پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایک چھوٹی سی چنگاری سماج کو برا بنا سکتی۔ اگر یہ طے ہو گیا، ذہن میں آپ کی بات آ گئی کہ ہر برائی آپ کو کسی اور برائی سے قریب کرتی، امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھے قتل مت کرو، مجھے شہید کرنے کے بعد تو تمہارے لیے کوئی برائی نہیں رہ جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کا خود آخری خطاب جو فرمایا اس میں یہ جملہ ہے بالکل کوٹ ان کوٹ کہ میری شہادت تمہیں جری بنا دے گی، اور وہی ہوا۔ تو اس کا مطلب کہ گناہ اگلے گناہ کا پیش خیمہ بنتا ہے اور انسان جرأت کرنے لگتا ہے، اور انسان کمزور ہو جاتا ہے دوسرے گناہوں کے مقابلے میں۔ اس کی جو امیونٹی ہوتی ہے، قوت مدافعت ہوتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ اب اسی طریقے سے جانے کے آج کے زمانے میں ہم اور آپ نہ امام حسین السلام کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اور نہ دشمنان نے امام حسین السلام کو قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے سامنے وہ مارکا نہیں۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہمارے سامنے یہ مرحلہ درپیش ہے کہ کس اچھی ذات سے ہم اپنے آپ کو قریب کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے گناہوں کے پاس جانا آپ کو گناہوں کے لیے اوپن کر دیتا ہے، اسی طریقے سے گناہگار انسان کی مدح سرائی کرنا بھی آپ کو گناہوں سے نزدیک کر دے گا۔ جس طریقے سے اچھا کام کرنا آپ کو اور اچھے کاموں کے نزدیک لے جاتا ہے، اسی طریقے سے اچھے کام کرنے والے کی تعریف کرنا آپ کے اندر اس اچھے کام کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، کام وہی رہتا ہے لیکن چونکہ جذبہ انسان کا حقانیت کا ہوتا ہے کبھی کبھی، تو انسان کو اور زیادہ قوت فراہم کرتا ہے۔ میں نے ایک مثال چھوٹی سی عرض کر دی تھی، اسی مثال کو میں آگے بڑھا دوں۔ ایک انسان پہاڑوں کے درمیان راستہ بنا لیتا ہے، آپ کے ممبرا میں بھی شاید پاس میں بنی ہوئی ہے، دریاؤں سے گزر جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس کے اوپر انسان نے قبضہ حاصل نہ کیا ہو، لیکن یہی انسان جب اس کے اندر احساس جرم پیدا ہو جاتا ہے تو ایک مریض انسان کی کھانسی اسے 10 میل دور پھینک دیتی ہے۔ چوری کرنے جا رہا ہے لیکن ذرا سا سائرن بجا اور انسان کتنی پیچھے جاتا ہے۔ یہ کمزور کیوں ہو گیا؟ اس احساس جرم کی بنیاد پر۔ ایک انسان کسی کو قتل کرتا ہے، دل میں احساس جرم پیدا ہوتا ہے، لیکن جب یہ احساس جرم زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے یورپ کی ایک عورت نے اپنے 4 بچوں کو قتل کر دیا تھا، البتہ واقعہ 20-25 سال پرانا تھا۔ اسی سال اس نے اپنے آپ کو یوتنائزڈ کر لیا کہ مجھے زہر کا انجیکشن دے دیا جائے، اب میں جینا نہیں چاہتی۔ اس نے اپنے قتل کو جائز قرار دیا، کس بنیاد پر؟ اس احساس جرم کی بنیاد پر جو اس کے اندر پرورش پا رہا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہی قتل جس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو جائز سمجھ رہی ہے، اپنا قتل جائز سمجھ رہی ہے، جیل میں جلاد جو لیور کھینچتا ہے وہ بھی قتل ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ صرف افسوس کرتا ہے
خودکشی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ احساس جرم تو ہے لیکن اتنا شدید نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں. رابرٹ اوپن ہائمر جس نے ایٹم بم بنایا, اس نے کہا کہ آئی ہیو بیکم دا ڈیتھ, میں موت بن گیا ہوں. افسوس کر رہا ہے لیکن خودکشی نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ احساس جرم تو ہے لیکن اتنا شدید نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب معاملہ شفٹ ہو رہا ہے احساس جرم سے احساس حقانیت کی طرف, کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ اگر میں یہ ایٹم بم نہیں بناتا تو کوئی اور بنا لیتا. تو احساس جرم تو ہے لیکن تھوڑا بہت احساس حقانیت بھی ہے. جیلر لیور کھینچ کے ایک انسان کو قتل تو کرتا ہے, احساس جرم تو ہوتا ہے لیکن تھوڑا بہت احساس حقانیت بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کو نہیں ماروں گا تو یہ 4 آدمیوں کو اور جا کر مارے گا. توجہ چاہتا ہوں. اسی طریقے سے جب انسان اسی قتل کے ذریعے احساس حقانیت کی طرف بڑھتا رہتا ہے تو اس کے اندر وہ جو کمزوری تھی وہ طاقت میں تبدیل ہوتی رہتی ہے. جان سانڈرز کو مارنے کے بعد قتل ہی تھا وہ بھی, لیکن بھگت سنگھ ہندوستانیوں کے ہیرو بنے کہ نہیں بنے؟ بن گئے. کیوں؟ کیونکہ احساس جرم ہلکا پڑ گیا, احساس حقانیت بلند ہو گیا کہ میں اس کو مار رہا ہوں کیونکہ یہ قاتل ہے. توجہ چاہتا ہوں. اس کے بعد ہمارے بہت سارے ایسے آپ کو افراد مل جائیں گے کہ جن کو گلوریفائی کیا گیا قتل کی بنیاد پر. کیوں؟ کیونکہ وہاں وہ چیز جرم سے زیادہ احساس حقانیت کی طرف انسان کو لے جا رہی تھی. آگے بڑھیے, جب یہی احساس حقانیت اور بلند ہو جاتا ہے تو صرف قتل کرنے والے کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ تلوار کی بھی تعریف کی جاتی ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. توجہ چاہتا ہوں. اور یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ یہ مقدمہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جرم آپ کو کمزور کرتا ہے اور حق پر ہونا آپ کو طاقت دیتا ہے. دنیا والے یہ جو احساس حقانیت, مثلا آپ کے شہیدی کہیے بھگت سنگھ, ان کے 2 دوست راج گرو اور سکھدیو, ان کو آپ گلوریفائی کیوں کرتے ہیں؟ اشفاق اللہ خان کا آپ مجسمہ کیوں بناتے ہیں؟ انگریزوں کی نظر میں وہ جرم ہے یا حقانیت ہے؟ جرم ہے. یہی چیز آپ لندن میں جا کے نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر اسی چیز کا ڈیمونسٹریشن آپ کو مجرم بنائے گا, لیکن ایک محدود علاقے میں آپ کو ہیرو سمجھا جائے گا. توجہ چاہتا ہوں. تو اب خود بھگت سنگھ کو جزا کون دے گا؟ ہندوستانی دیں گے جن کے لیے انہوں نے وہ کام کیا. یا ان سے اپنے آپ کو جوڑ لینے میں, ان کی یاد تازہ کرنے میں, ان سے اپنے آپ کو اٹیچ کر دینے میں آپ کو جزا کون دے گا؟ ہندوستانی. آپ کو دیش بھکت کون کہے گا؟ وہی جہاں پر وہ قربانی دی گئی. اس کے باہر آپ کو کوئی اپروول نہیں ملنے والی ہے کیونکہ وہ جو کام تھا اس کا دائرہ محدود تھا, تو اس کام کی جزا بھی محدود اور اس کام کی تعریف کرنے پر آپ کی جزا بھی محدود. توجہ چاہتا ہوں. لیکن اگر کوئی کام اللہ کے لیے کیا گیا تو اس کی جزا بھی دنیا میں نہیں, اللہ دے گا. اور اس ذوالفقار سے اپنے آپ کو جوڑ لینے پر یا اس ذوالفقار سے اپنے آپ کو اٹیچ کرنے پر, وہاں پہنچا دینے پر, اس کی تعریف کرنے پر بھی آپ کی جزا دنیا والے نہیں دیں گے, اللہ دے گا. توجہ چاہتا ہوں. اب آ جائیے اس بنیاد پر کہ اگر آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں تو اس کی جزا وہی دے گا جس کے لیے آپ نے کیا ہے, یا اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا, اس کام کی تعریف کی, تب بھی وہ جزا وہی دے گا کہ جس کے لیے وہ کام کیا گیا یا جس کو اس کام سے فائدہ پہنچا. اب یہ دیکھیے کہ حسین نے میدان کربلا میں کس کے لیے کام انجام دیا. اگر دنیا کے لیے کیا, اگر اپنے خاندان کے لیے کیا, اگر مکے والوں اور مدینے والوں کے لیے کیا, اگر عربوں کے لیے کیا, حتیٰ یہ کہ اگر صرف انسانوں کے لیے کیا تو جزا بھی انسان دیں گے اور کربلائی ہو جانے پر بھی آپ کو جزا انسان ہی دے گا. لیکن اگر میدان کربلا میں امام حسین نے آخری مرحلے پر بھی صرف اللہ کو یاد کیا ہے تو یقین جانیے کہ حسین کے اس کام کی جزا بھی صرف اللہ دے گا اور آپ کے حسینی بن جانے کی جزا بھی صرف اللہ ہی آپ کو دے سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اب یہ کیسے پروف ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف اللہ کے لیے جنگ کی تھی؟ توجہ چاہتا ہوں. ایک جملہ اٹھا لیجئے, عمر سعد نے تیر کھینچا, کیا کہا؟ لوگوں گواہ رہنا حسین کی طرف پہلا تیر میں نے چلایا کیونکہ ملک رہ چاہیے تھا. تو جب لوگوں کو گواہ بنایا تو اب عمر سعد کی جزا بھی لوگ دیں گے اور عمر سعد کی حمایت کرنے پہ بھی آپ کو جزا لوگوں سے ہی لینی پڑے گی. لیکن حسین نے کس کو گواہ بنایا؟ عمر سعد نے صرف تیر کھینچا تھا. امام حسین نے اپنا عزیز ترین فرزند, صرف حسین کے لیے عزیز نہیں, پوری دنیا کے لیے عزیز, ہم شکل پیغمبر ہونے کی بنا پر پوری دنیا کے لیے عزیز ترین سرمایہ حسین نے جب راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے بھیجا تو لوگوں کو نہیں گواہ بنایا, اللہ کو گواہ بنایا. اے میرے معبود گواہ رہنا, اب تیری بارگاہ میں وہ جا رہا ہے جو تیرے حبیب سے سب سے زیادہ مشابہ تھا. تو حسین نے اگر اپنی شہادت کو خداوند عالم کی راہ میں رکھا تھا, ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں امام حسین نے اپنے بارے میں سوچا ہو, اپنے افراد خاندان کے بارے میں سوچا. آخری وقت, بالکل آخری وقت,
انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، عزت سے محبت ہوتی ہے اور جان سے محبت ہوتی ہے۔ یہ چاروں چیزیں کون زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ کبھی انسان عزت کے لیے جان دے دیتا ہے، کبھی جان بچانے کے لیے مال قربان کر دیتا ہے، کبھی اولاد کے لیے وہ مال قربان کر دیتا ہے، کبھی مال کے لیے اپنی جان عزت سب کچھ داؤں پہ لگا دیتا ہے۔ وہ انسان کے اپنے نیچر کے اوپر ہے، یہ اوپر زیادہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہی چار ہیں: جان، مال، اولاد اور آبرو۔ لیکن ایک مرحلہ وہ آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ جب ان میں سے کسی چیز کی پرواہ وہ نہیں کرتا، صرف اپنی جان کی پرواہ کرتا۔ وہ کیا ہے؟ جب یقین ہو جائے کہ بس سیکنڈ 2 سیکنڈ میں یہ جان جانے والی ہے۔ مثلا خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر کوئی دھاردار ہتھیار سے لے کر حملہ کر دے، آپ یا کوئی انسان بستر پہ سکون سے سو رہا، اچانک اس کے سر پہ کوئی تلوار لے کے آ جائے اور یہ محسوس ہو کہ بس اب مرا اور تب مرا۔ ایسے مرحلے پر صرف انسان کو فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ جان بچ جائے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ آپ کی عمر ہونے کی ضرورت نہیں، بہت تجربہ یا پڑھائی لکھائی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ آسانی سمجھ سکتے۔ ایک مرحلہ وہ میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین السلام نے کربلا میں اللہ کے لیے ساری چیزیں انجام دی ہیں۔ جب یہ ثابت ہوگا تبھی آپ کے ایک آنسو پر اللہ کی جزا درست ثابت ہوگی۔ ایک مرحلہ وہ آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ جب وہ صرف اپنی جان بچانا چاہتا ہے، بقیہ پیسہ، اولاد، دولت، آبرو سب بعد میں وہ کما لے گا۔ ابھی فی الحال اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ مرحلہ کسی طرح میرے اوپر سے ٹل جائے۔ امام حسین السلام نے مخلوق خدا کو کربلا میں جاتے ہی نہیں یاد کیا۔ جب لاشیں لے کر آ رہے تھے امام حسین، اس وقت کسی کو یاد نہیں کیا کہ میرے نانا کی امت کا کیا ہوگا۔ حالانکہ پہلے دن اظہار کر دیا تھا، لیکن پرٹیکولرلی کسی خاص موقع پر یاد نہیں کیا۔ آخری مرحلہ، اور اس کا راوی صرف شمر ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں، شمر روایت کرتا ہے کہ وہ آخری مرحلہ کہ جب امام حسین السلام کے سر و تن میں جدائی ہونے والی تھی، میں نے دیکھا کہ آپ کے لب مبارک میں جنبش ہے، آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ سن لوں، شاید مجھے کچھ برا بھلا کہہ رہے ہوں گے امام۔ اس نے اپنے کانوں کو نزدیک کیا اور کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ امام حسین آخری مرحلے میں بھی اپنے نانا کی امت کی بخشش کی فکر کریں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کی بنیاد پر اب حسین کی نہ جزا دنیا دے سکتی ہے اور نہ ہی حسینی بننے کی جزا دنیا دے سکتی ہے۔ اب اللہ جزا دے گا حسین کو بھی، اور اللہ ہی جزا دے گا حسین کے ماتم کرنے والوں کو اور حسین کے اوپر آنسو بہانے والوں کو بھی۔ اب جب جزا اللہ کے اوپر منحصر ہو گئی ہے، اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ ایک آنسو میں جنت میں ایک گھر کیوں دیا جا رہا ہے، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ جنت کا گھر اس ایک آنسو کی برابری کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد وآل محمد، کیونکہ یہ تو ہماری طرف سے زیادہ لگ رہا ہے نا۔ ہمارے لیے 1 BHK کا انتظام کرنا ساری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہمارے لیے تو ٹف ہے، مشکل ہے، بڑی جزا ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کی نظر سے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، البتہ وہ آنسو آپ کو حسینی بنا رہا ہو۔ ایک جملہ بہت بڑا عرض کر دوں کہ آنسو دل کے جذبے سے مل کر آپ کو جنت میں گھر دلا سکتا ہے، لیکن اگر صرف آنسو ہے اور دل میں جذبہ حسینیت نہیں ہے تو جنت کا گھر تو دور کی بات، انسان کربلا میں بھی جگہ نہیں پا سکتا۔ اور فرمائیے گا، کیونکہ رونے والے امام حسین السلام کی مظلومیت ہی ایسی ہے کہ قاتل بھی رویا ہے۔ اترا ایک انسان اپنے گھوڑے سے، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ جا رہی ہیں، اور وہ افراتفری کا عالم کہ کسی کا ہوش نہیں ہے۔ ہر انسان اہل بیت اطہار میں شہادت امام حسین السلام کے بعد کسی کا ذہن موقع پہ نہیں ہے، اور اسی طرح دوسری طرف بھی ہر انسان کوئی نہ کوئی قیمتی سامان لوٹنے کے لیے پریشان ہے، تو کسی کا ہوش نہیں ہے کہ کون کہاں ہے۔ ایسے عالم ایک انسان گھوڑے سے اترا، شہزادی سلام اللہ علیہ کے گوشوارے بھی اتار رہا ہے اور روتا بھی جا رہا ہے۔ آپ بتائیے کیا یہ آنسو کسی لائق ہے؟ رو رہا ہے مظلومیت پہ۔ شہزادی نے اسے پوچھا کہ پھر اگر رو رہا ہے تو یہ گوشوارے کیوں اتار رہا ہے؟ کہا اگر میں نہیں اتارا ہوں کوئی اور اتار لے گا۔ وہ ابھی صرف آنسو ہیں لیکن حسین کی معرفت نہیں ہے، آنسو ہیں لیکن حسین کی مظلومیت کا احساس نہیں ہے۔ تو ان جیسے لوگوں کے آنسوؤں کا کیا بھروسہ؟ لیکن اگر ایک ہی قطرہ آنسو گرا اور مولا کی مظلومیت کے احساس کے ساتھ گرا تو پھر یقین جانیے
کہ خدا بند عالم کے ہاتھ میں جزا ہے۔ ائمہ طاہرین نے شاید کم کر کے بتائی ہے تاکہ آپ کو یقین کرنے میں مشکل نہ ہو۔ قیامت کے دن ممکن ہے اسے 1000 گنا زیادہ اللہ اس ایک آنسو کے بدلے عطا کر۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اور یہ بصیرت ہے، بصیرت یعنی واقعیت کا ادراک، اصل مسئلہ کیا ہے وہ آپ کو سمجھنا۔ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ممکن ہے آپ کو جزا مل جائے، کیونکہ وہ جو گوشوارے اتارنے والا تھا، توجہ سے سنیے گا، وہ جو گوشوارے اتار رہا تھا، رو رہا تھا، اس آنسو کے ساتھ وہ دشمن اہل بیت بھی تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اور آپ دشمن تو نہیں ہو سکتے اللہ کے نماز پڑھتے وقت، لہٰذا نماز ہمیں جنت میں لے جا سکتی، لیکن اس کا درجہ بلند ہوتا رہتا ہے بصیرت کے عنوان سے، کہ آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کو پہچانتے کتنا ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر مومنین فوقیت رکھیں گے بالکل۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہماری بخشش تو فکس ہے، یا مثلا ہم فلاں علاقے سے آتے ہیں تو ہماری بخشش تو فکس ہے، ہم فلاں رنگ کے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کہتے ہیں ہم بخش دیے جائیں گے، تسلیم کر لیتے ہیں آپ بخش دیے جائیں گے، لیکن یہ تو میں قطعی نہیں مان سکتا۔ یہ مان سکتا ہوں کہ آپ، حالانکہ وہ بھی مشکل ہے لیکن مان لیتے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، روزے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، لیکن صرف امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آپ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے آپ بخش دیے جائیں، لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کا ماتمدار کہ جو نماز بھی پڑھتا ہے، اس سے آگے تو آپ نہیں جا سکتے۔ اور فرما رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی کروڑوں میں ہیں، لہٰذا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ بغیر نماز پڑھے بخشے جا رہے ہیں، نہیں، اسی دنیا میں کروڑوں افراد آپ کو مل جائیں گے واقعہ کربلا سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک کہ جو عزاداری بھی کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ ایسے انسان سے آپ آگے نہیں جا سکتے، عدل الہی کے خلاف ہے، تو کم از کم اس کی تو فکر کرو۔ اگر آپ کی بخشش پکی ہو بھی گئی ہے، خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، عمل خیر میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو۔ صرف یہ نہیں کہ آپ اچھے اعمال کر رہے ہیں بس کافی ہے، نہیں، آپ سے اچھا جو ہے اس سے بھی برتر ہونے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی اور گناہوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ حسینی ہیں بھی تب بھی نمازوں کی پابندی کر کے اپنے درجے کو اور بلند کیجیے۔ اگر آپ کی جنت طے ہو بھی گئی ہے تب بھی آپ کو اپنے سجدوں کے ذریعے اپنی عزاداری کو اور بلندی پر لے کر جانا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ اگر انسان کے اعمال درست نہیں ہیں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی سے میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ آپ کو ایک دوسرے کے اوپر فوقیت بصیرت کی بنیاد پر، اور ایسا نہیں ہے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی اور شرط تھی، آپ کے لیے کوئی اور شرط ہو جائے گی۔ آپ بھی کسی لشکر میں جانے کے لیے آمادہ بیٹھے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ کربلا میں کوئی اور شرط تھی، وہ ساری شرطیں آپ کے لیے تھوڑا سا ایزی کر دی جائیں گی، نہیں، وہ سنت خدا اور سنت ولی خدا کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ وہ مولا کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ دیکھیے، ایک انسان ہے جو مولا کا دوست ہے، دوست ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کتنے اونچے کیریکٹر کا انسان ہوگا، لیکن کتنا الرٹ رہنا ہے آپ کو امام معصوم کے ساتھ۔ وہ امام کا دوست تھا، بازار میں امام کے ساتھ گیا اور اپنے غلام کو بھیج دیا کچھ لانے کے لیے۔ دوستی ہوتا ہے، آپ کسی کے ساتھ مارکیٹ جاتے ہیں یعنی تعلقات آپ کے اچھے ہیں، کسی رینڈم آدمی کے ساتھ آپ بازار نہیں جاتے۔ اگر امام کسی کے ساتھ بازار جا رہے ہیں تو بہت ہی نزدیکی انسان ہوگا۔ ایک ایک لفظ ذرا دھیان سے سنیے گا، کیونکہ آپ کو بھی کسی امام کے ساتھ کھڑے رہنے کی آرزو ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اس نے غلام کو بھیج دیا کچھ لانے کے لیے۔ اب وہ تپش کی گرمی، اب تو ممبئی میں بھی اچھی خاصی پڑنے لگی، وہ بھی پسینے میں، غلام کو آنے میں دیر ہو گئی، وہ بھی پسینے میں نہا گیا، اور امام علیہ السلام کے جسم مبارک بھی پسینے سے تر ہو گئے۔ اب یہ شرمندہ ہو رہا ہے دل میں۔ اس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب کسی بڑی شخصیت کے ساتھ آپ ہوں اور مثلا آٹو والا آنے میں دیر کر دے یا ٹیکسی والا، اولا والا آنے میں دیر کر دے، تو آپ کو اپنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ جو شخصیت آپ کے ساتھ ہے اس کے لیے آپ پریشان ہو رہے تھے کہ آج بے عزتی ہو گئی۔ تو وہ انسان پسینے میں اور امام بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد غلام آ گیا، انہوں نے اس کو گالی دے دی، حالانکہ وہ لفظ ہندوستان میں گالی نہیں ہے لیکن عربوں میں وہ چیز بہت بڑی گالی ہے۔
کہ کہاں تھا ابھی تک؟ امام علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کہ کہاں تھا ابھی تک؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ آج کے بعد تم میرے ساتھ مت رہنا، آج کے بعد تم میرے ساتھ نظر مت آنا۔ اس نے کہا مولا مجھے کیا مسئلہ تھا؟ مجھے تو یہ جو غصہ آیا آپ کی محبت میں آیا کہ آپ کو پسینے میں اتنا شرابور ہونا پڑا اس غلام کی وجہ سے، مجھے کیا، میں تو دن میں 10 بار پسینے میں نہا جاتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ اگرچہ میری محبت میں کہا، لیکن تم نے کسی انسان کی توہین کی ہے، اور انسان کی توہین کرنے والا میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ آپ یہ سوچئے وہ کام جو امام کی محبت میں کیا گیا، اگر امام اسے قبول نہیں کر رہے ہیں تو اگر امام کی بغیر محبت کے کوئی غلط کام کیا جائے تو اسے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والے۔ خدا نخواستہ اگر ہم اور آپ گالی دیتے ہوں، حالانکہ امکان نہیں ہے، تو یہ امام کی محبت میں تو نہیں ہے۔ تو جب وہ گالی قبول نہیں ہو سکی، گالی کیا، گالی دینے والا بارگاہ امامت میں قبول نہیں ہو سکا، تو ہم اور آپ کس شمار میں؟ یہ ہوتی ہے بصیرت۔ تھا تو امام کے ساتھ، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ امام کے لیے پسینے میں ڈوب جانا اتنی بری بات نہیں ہے جتنا کسی ایک غلام یا کمزور انسان کو گالی دے دینا برا ہے۔ یہ ہوتی ہے بصیرت، یعنی آپ کو معلوم ہو کہ امام کیا چاہتے ہیں، اور ہماری نظر میں ہم یہ دنیا میں جو گناہوں کو کلاسیفائڈ کرتے ہیں اپنے حساب سے، اللہ کی نظر دوسری ہے۔ بصیرت یہی ہے کہ ہم اپنا دماغ لگانے کے بجائے اللہ کیا چاہتا ہے اس کو سمجھیں۔ میں نے ابھی 2 منٹ پہلے عرض کیا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے جھوٹ بڑا گناہ ہے یا شراب پینا، ہر انسان آنکھ بند کر کے کہے گا شراب پینا، کیونکہ پریکٹیکلی ہم اس کو وہی برا ہی سمجھتے ہیں۔ زبان سے بھلے ہم کہہ دیں، لیکن اپنی زندگی میں ہم اسی کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ کی مرضی کی بنیاد میں، یعنی اللہ نے جس گناہ کو بڑا کہا تھا وہ گناہ بعد میں بخشا جائے گا، یعنی جھوٹ۔ 11ویں امام کی حدیث ہے کہ اگر سارے گناہ ایک کمرے میں جمع کر دیے جائیں تو اس کی چابی کیا ہوگا؟ جھوٹ۔ غور فرمائیں، ابو بقیہ سارے گناہ اس جھوٹ کے ذریعے کھلیں گے، تو سب سے بڑا گناہ کیا ہوا؟ جھوٹ۔ لیکن ہمارے نزدیک، خود ہم اپنے گھر میں ہمارے 2 بھائی ہیں، بزنس کرتے ہیں، 1-2 بار ہم نے ان کو ٹوکا، فیکٹری ہے، کہ یہ کیا طریقہ، ابھی آپ گھر میں بیٹھے ہو، کہ ہاں میں نکل گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کہنا پڑتا ہے۔ اور فرما رہے یہ وہی کلاسیفیکیشن ہے کہ یہ کون سا بڑا گناہ ہے؟ جی نہیں، بصیرت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام کیا چاہتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں پیغمبر اسلام کو خداوند عالم حکم ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، دیٹس اٹ۔ آنا ہے آؤ، نہیں آنا ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہی میرا راستہ ہے، اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کی بنیاد پر۔ بصیرت یعنی ایک ہوتی بصارت ظاہری آنکھیں، ایک ہوتی بصیرت جس کو آپ کہتے ہیں اندرونی آنکھیں، انسائٹ، یعنی اللہ جو چاہتا ہے اس کے اوپر میں بلاتا ہوں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے چاہنے والوں کو بھی۔ اللہ پاک و پاکیزہ ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ تو اگر رسول اللہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بصیرت کی بنیاد پر بلانا، تو ائمہ طاہرین بھی بصیرت کی بنیاد پر ہی بلائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وعلی۔ ایک اور امام علیہ السلام کے سامنے ایک انسان، میں عرض کر رہا تھا کہ بصیرت یعنی آپ کو سمجھ میں تو آئے، میدان کربلا اسی سمجھ کا نام ہے کہ ہمارا مولا ہم سے کیا چاہتا ہے، اور وہی لوگ اکٹھا بھی کیے گئے تھے۔ پھر میدان کربلا میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ بھی نہیں ملے گا کہ اپنے کسی صحابی کو سمجھائے کہ نہیں نہیں یہ مت کرو، ایسا کرو۔ کیوں؟ کیوں ان سب کو معلوم تھا کہ امام کیا چاہتے ہیں۔ شاید دوسری تیسری محرم کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مرجعیت کا پورا نظام اس بنیاد پر ٹکا ہوا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ امام کیا کہہ کر گئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ یعنی امام کی بولی ہوئی باتوں کو سمجھنے کے لیے اتنا بڑا سسٹم ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم مرجع بن پائیں گے۔ سب سے بڑی اور سب سے ٹف جاب ہم کسے سمجھتے ہیں؟ مرجعیت۔ وہ کیا ہے؟ امام کی کہی ہوئی بات کو سمجھنا، اور کربلا میں امام کی ان کہی باتوں کو سمجھنا تھا۔ میں امام کسی کو کہہ نہیں رہے کہ ایسا کرو۔ مولا کائنات کا زمانہ ایک انسان مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، ذرا غور سے سنیے گا، خصوصاً نوجوان۔ امام مسجد میں
اپنے ایک صحابی کے ساتھ ظاہراً عمار یاسر مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ یہ انسان جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، نہ رکوع کا پتہ نہ سجدے کا پتہ، جیسے ہم لوگ 6:30 کے بعد جب ظہر پڑھتے ہیں تو جو عالم ہوتا ہے۔ امام رک گئے، اب چونکہ چاہنے والا تھا اس لیے مولانا کہ یہ کون سی نماز ہے؟ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جیسے کوا اپنی چونچ کو زمین پہ مارتا ہے ایسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس نے کہا مولا میں ایسے ہی پڑھتا ہوں۔ میں کہا اچھا ایسے ہی پڑھتے ہیں، مطلب آج ہی کی بات نہیں ہے، روز ایسے ہی پڑھتے ہو؟ مولا نے کہا کہ ذرا میرے گھر سے تازیانہ لے کر آؤ تو میں اس کو نماز سکھاتا ہوں۔ تو چونکہ اپنا بندہ تھا اس لیے، ورنہ تازیانہ ہر وقت تو مولا نہیں نکال دیتے، چاہنے والا تھا اور سامنے سے کہہ رہا ہے کہ میں ایسے ہی پڑھتا ہوں۔ اچھا، تو گھر مسجد کوفہ کے بالکل پاس ہی تھا۔ اب جیسے تازیانے کا نام سنا تو مولا آپ کو تازیانہ منگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں پھر سے پڑھ لیتا ہوں، اگر نماز ہی کا مسئلہ ہے میں پھر سے پڑھ لوں گا۔ ٹھیک ہے پڑھو۔ اب اس نے پھر شروع کی۔ اب بتائیے وہ کیسی نماز رہی ہوگی دوسری والی، ٹھہر ٹھہر کر قرات کے ساتھ رکوع اور سجدے میں اگر اللہم صلی اللہ نہیں تھا تو اس کو بھی ایڈ کر دیا اس نے، ساری چیزیں بالکل۔ اور اس کے بعد نماز تمام کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ مولا اب آپ خوش ہو گئے؟ مولا نے فرمایا وہ پہلی والی نماز بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسی بھی تھی تو نے اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھی، یہ نماز تو نے صرف مجھے دکھانے کے لیے پڑھی۔ تو وہ کام کہ جو امام معصوم کو دکھانے کے لیے کیا جائے، امام معصوم اسے قبول نہیں کرتے، تو اگر دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی کام کیا جائے تو بارگاہ امامت میں کیسے قبول ہوگا؟ اور فرما رہے ہیں اس کو کہتے ہیں بصیرت، یعنی آپ سمجھیں کہ آپ کا مولا آپ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے دماغ میں ایک بات آ گئی، مسئلہ آج یہ بھی ہے، ایک چیز کسی کو کچھ سمجھ میں آئی وہ آ کر پورے محلے کو اسی پہ لگانا چاہتا ہے۔ نہیں، پہلے ٹھہر جائیے، سوچ لیجئے، ائمہ طاہرین کی سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، پڑھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے صحابہ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا۔ آج ایک انسان کوئی عمل کرتا ہے سوچتے یہی رسول اللہ کہہ کر گئے، ایک بار دیکھ لو کہ رسول اللہ نے اپنے صحابیوں کو کتنی بار کسی عمل سے روکا ہے۔ تو ان کے ساتھ رہنے والے جب لغزش کر سکتے ہیں تو کیا ہمیں اپنے کسی فکر پر یا اپنے کسی عمل پر دوبارہ ری چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے ایک انسان کو مثلا فلاں روایت ضعیف ہے، فوراً آ کر ممبر سے وہ پبلک کو چاہتے ہیں کہ اسی دن ساری عوام سے ایک ہی جھٹکے میں ساری روایتیں قبول کروا لیں۔ نہیں، آپ اس کو ذرا سا ہضم کر لیجئے۔ 40,000 آلموسٹ 39,000 کچھ ہے، یعنی تقریباً 40,000 روایتیں ہیں آپ کے پاس وہ 4 کتب اربعہ کی، اور آپ 2 روایتیں پڑھ کر سوچتے ہیں کہ بھائی یہی میں جا کر سارے ممبرا سے منوا لوں۔ نہیں ہو سکتا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کیا کہا ہے اور کس چیز کا مطالبہ کیا، جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے کربلائیت کے درجے پر آپ نہیں پہنچ سکتے۔ کربلا اسی کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ جیسے صحابی میرے پاس ہے کسی کے پاس نہیں تھے، دوسرے صحابہ بھی تھے اچھے، لیکن کربلا کا لیول یہ ہے کہ ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی بات امام حسین علیہ السلام کو سمجھانی پڑی ہو۔ امام نے کہا چلے جاؤ، چلا جاتا کوئی اٹھ کے؟ لفظ تو امام کا یہی کہہ رہا تھا کہ جاؤ جنت کی ضمانت لیتا ہوں، امام کے کہنے کے بعد جنت بھی فکس ہو گئی۔ اب یقینی طور پہ پتہ ہے کہ کوئی ایک انسان بھی جنت سے محروم نہیں رہنے والا ہے، پھر کیوں رکے؟ مرضی کی بنیاد پر۔ اور ایسا نہیں ہے کہ امام ہماری اور آپ کی طرح تکلفاً کہہ رہے تھے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نہیں آپ چلے جائیے، اور جو بیچارہ چلا جاتا ہے تو 4 باتیں سناتے ہیں، اتنا بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، میں کہہ رہا ہوں تو سچ میں چلے گا۔ امام ایسا نہیں کر رہے تھے۔ اگر امام کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ اور کوئی چلا جاتا تب بھی وہ جنت میں جاتا ہے، کیونکہ امام تکلف کی بنیاد پر کچھ نہیں کہتے ہماری آپ کی طرح۔ تو یہ بھی طے تھا کہ جنت پکی ہے، اس کے باوجود اس بات کا احساس کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنا بہتر ہے یا جانا بہتر ہے۔ 2 بھائی سگے تھے، قرظہ بن کعب انصاری مولا کائنات کے صحابیوں میں سے تھے، اور مولا کائنات کے ساتھ جنگ کی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک عمر بن قرظہ بن کعب انصاری اور ایک زبیر بن قرظہ بن کعب انصاری۔ ایک ہی قرظہ بن کعب انصاری مولا کائنات کے صحابی تھے، 2 بیٹے میدان کربلا میں، ایک اس طرف اور ایک اس طرف۔ سوچیں اگر صرف گھر کی بنیاد پر نظریہ بنانا ہوتا تو دونوں بیٹے ایک طرف ہوتے، اگر محلے کو دیکھ کر اپنی لائن آف تھنکنگ یا اپنا نظریہ طے کرنا ہوتا تو دونوں بھائی ایک طرف ہوتے۔
لیکن ایک بھائی امام حسین السلام کی طرف، جس میں طے شدہ بات ہے کہ شام ہوتے ہوتے گلا کٹ جائے گا، اور دوسری طرف طے شدہ بات ہے کہ کچھ نہ کچھ انعام ملنے والا ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، غور سے سنیے گا، کربلا جانے کے راستے میں لوگوں کو کنفیوژن رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے امام حسین السلام جیت جائیں، لیکن کربلا پہنچنے کے بعد سب کو معلوم ہے کہ اب صرف گلا کٹنے والا اور کچھ نہیں ہونے والا۔ بعض افراد تھے راستے میں کربلا کے جو یہ سوچتے تھے کہ جس لشکر میں عباس و علی اکبر ہوں وہ شکست تھوڑی کھائے گا، تو یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان لالچ میں امام حسین السلام کے پاس آ رہا تھا، لیکن جو کربلا میں ہے اس نے موت دیکھ لی ہے۔ شب عاشور امام نے کہہ بھی دیا ہے کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کل میرا اور ان کا فیس آف ہونے والا ہے، تو اب تو موت یقینی ہے۔ اب جو رک رہا ہے وہ خالص اپنے حسینی جذبے کی بنیاد پر رک رہا ہے، کسی کنفیوژن کی بنیاد پہ نہیں رک رہا ہے۔ ایک بھائی نے اپنے بھائی کو مخاطب کیا، بس یہیں سے مصائب۔ وہ دوسرا بھائی زبیر اپنے بھائی عمرو کو مخاطب کرتا ہے جو امام حسین السلام کے پاس ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ کون سی بیوقوفی تو کر رہا ہے؟ آپ جنرل پیرامیٹر پہ دیکھیں، آج کے زمانے میں لوگ وہی جملہ کہتے ہیں جو زبیر نے عمرو سے کہا تھا، یہ کیا بیوقوفی کر رہا ہے؟ پتہ ہے شام تک تیرا گلا کٹ جائے گا اور سارے تیری جو دولت ہے سب سیز ہو جائے گی، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوں، یعنی میں حق پر ہوں اور جنت میرا مقدر ہے، یعنی تو مجھے جس چیز سے ڈرا رہا ہے وہ مجھے چاہیے ہی نہیں، لہٰذا میں بیوقوف نہیں ہوں، جو چیز مجھے چاہیے وہ مجھے مل رہی ہے، جب تک میرا مطلب حاصل ہو رہا ہے۔ تو اپنے مطلب پہ ہے، تو ٹھیک ہے، مجھے میرا مقصد حاصل ہو رہا ہے، لہٰذا میں بیوقوف نہیں ہوں۔ یہ چیز کہاں سے پیدا ہوئی؟ بصیرت کی بنیاد پر، امام کی حقیقی معرفت کی بنیاد پر۔ بس ایک جملہ آج کے دن جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت بیان کی جاتی ہے، ایک جملہ جناب علی اکبر کے لیے سن لیجئے۔ امام حسین السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے اللہ گواہ رہنا، اب ان کی طرف وہ جا رہا ہے جو تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ تین چیزیں، کیا؟ خلقا وخلقا ومنطقا۔ اپنے خلق کہتے ہیں ظاہری شکل و صورت کو، اپنے قیافے میں، اپنی صورت میں تیرے حبیب سے سب سے زیادہ مشابہ تھا، اور ایک منطقاً گفتار میں، آواز پیغمبر اسلام سے ملتی تھی جناب علی اکبر کی، اور تیسری چیز خلقاً اپنے کردار میں۔ عزیزان گرامی، ایک نواسے کی شکل اگر اپنے نانا سے ملے تو اس میں نواسے کا کوئی کمال نہیں ہے، تو خلقاً تک جناب علی اکبر کا کوئی کمال نہیں ہے۔ آواز بھی اگر ایک نواسے کی اپنے نانا سے مل رہی ہے تو اس میں نواسے کا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اگر کردار کسی نواسے کا اپنے نانا سے مل رہا ہے تو یہ اس نوجوان کی خوبی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بنیادی طور پر، پیدائشی طور پر آپ اپنے نانا کی شکل تو لا سکتے ہیں، اپنے نانا کی آواز بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن 18 برس کے کردار میں اگر علی اکبر کے اندر پیغمبر اسلام کا کردار موجود تھا تو یہ کردار پیدائشی نہیں بلکہ یہ ذاتی کمال ہے جناب علی اکبر علیہ السلام۔ اور بھی یہ جملہ شکل کا سرٹیفکیٹ اور آواز کا سرٹیفکیٹ ہر انسان دے سکتا ہے، جس نے پیغمبر اسلام کو دیکھ رکھا ہو، جس نے جناب علی اکبر کو دیکھ رکھا ہو، وہ بالکل 1 منٹ میں بتا دے گا کہ یہ آواز ان سے مل رہی ہے، لیکن کردار کی گارنٹی صرف امام معصوم لے سکتا ہے۔ اور امام معصوم نے کہا میدان کربلا میں کہ میرے اللہ گواہ رہنا، یہ جوان تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ لہذا میدان کربلا میں امام حسین اسلام نے صرف بہادروں کو نہیں جمع کر لیا تھا، با کردار بہادروں کو جمع کیا تھا، بابصیرت بہادروں کو جمع کیا تھا۔ ربط مصائب کے طور پر ایک واقعہ میں نے صرف ذاکرین سے سنا، لیکن تمام مقاتل، کسی ایک مقتل میں بھی یہ واقعہ نہیں ملا، لیکن ایک واقعہ ملا کہ جس سے اس واقعے کی تصدیق ہوتی۔ اصل واقعہ جو ذاکرین پڑھا کرتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی اور جنازہ خیمے میں آیا تو جناب ام لیلہ کو خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ واقعہ مقتل میں نہیں ملا، لیکن ایک واقعہ ملا۔ اس واقعے کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ماں کے دل پہ کیا گزر گئی کہ نگاہوں کی روشنی چلی گئی، جناب ام لیلہ کو خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ واقعہ سن لیجئے اور یہیں سے ربط مصائب کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا سے کوفے کی طرف چلیں، مدینے سے، مکے سے کوفے کی طرف چلیں، تو اس سارے راستے میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 2 افراد چلا کرتے تھے۔ دائیں طرف جناب عباس
اور بائیں طرف جناب علی اکبر علیہ السلام۔ جناب غر نے جب لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو سب سے پہلے اپنے گھوڑے سے اترنے والی شخصیت جناب عباس علمدار علیہ السلام، اور امام حسین السلام کو معلوم تھا کہ اب کربلا تو یہیں ہو جائے گی، لہٰذا آپ نے جناب عباس کو اس مقام پر بھی پشت پر ہاتھ رکھ کر روکا تھا، وہ اسی بنیاد پر کیونکہ جناب عباس ساتھ میں چلتے تھے۔ راستے میں اچانک جناب علی اکبر علیہ السلام نے تکبیر کی آواز بلند کی، اللہ اکبر۔ امام حسین نے کہا میرے لال کیا بات ہے؟ کہا بابا مجھے دور کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں، یقیناً کوفے کی منزل نزدیک ہے۔ امام حسین نے کہا میرے لال وہ کھجور کے درخت نہیں ہیں بلکہ وہ نیزوں کی انیاں ہیں، وہ ہر کے لشکر کے نیزوں کی انیاں ہے جو تمہیں کھجور کا درخت نظر آ رہے ہیں، وہ دشمن کا لشکر ہے۔ جناب علی اکبر نے ایک بار اور تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ بابا مجھے یقیناً وہ کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں، یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ وہ روایت کہ جناب ام لیلہ کو خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا، بس اس جملے کو سن لیجئے اور پھر شہادت جناب علی اکبر۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا کھجور کے درخت ہیں۔ امام حسین نے کہا میرے لال اور آگے جا کر دیکھ کر آؤ۔ جناب علی اکبر اس وقت تو پیاسے نہیں تھے، لہٰذا اپنے تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور پوری تیز رفتاری کے ساتھ گئے، دیکھ کر واپس آئے۔ کہا بابا یقیناً میری نگاہیں آپ کی نگاہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ یقیناً میں نے دیکھا ہے وہ ہر کے لشکر کے نیزوں کی انیاں ہیں کہ جنہیں میں کھجور کے درخت سمجھ رہا تھا۔ اجرکم اللہ، یہ واقعہ تمام ہو گیا، بس ایک لمحے کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام کی وہ قوت بصارت، وہ قوت نگاہ کہ جس کا مقابلہ جوان علی اکبر کی نگاہیں نہیں کر سکتی تھیں۔ شہادت علی اکبر کی خبر سنتے ہی اس حسین کے اوپر کیا گزر گئی کہ ایک جملہ کہا، یا بنیا الدنیا بعدک لفا، اے میرے لال علی اکبر تمہارے بعد یہ دنیا حسین کی نگاہوں میں تاریک ہو گئی۔ ارے شہادت علی اکبر اگر حسین کی نگاہوں کی روشنی چھین سکتی ہے تو ام لیلہ کی نگاہوں سے روشنی کا چلا جانا کوئی بعید نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پہ ایک ایک لاشا لے کر آتے ہیں۔ جوان علی اکبر اس خیال سے کہ میرے بابا تنہا نہ رہ جائیں اذن جہاد نہیں مانگتے، لیکن جب ساری شہادتیں واقع ہو گئیں جناب علی اکبر اپنے بابا کی خدمت میں آئے۔ کہا بابا اب مجھے بھی جنگ کی اجازت مرحمت فرما دیجئے۔ حسین کے پاس جب علی اکبر کے پہلے عباس کو اجازت دے چکے، اون محمد کو اجازت دے چکے، ہر کے جوان بیٹے کو یہ کہہ کر اجازت دے دی کہ ضعیف باپ کے سامنے جوان بیٹا زندہ رہے مناسب نہیں ہے، لہذا اب امام حسین علی اکبر کو روکنے تو سکنے والے نہیں ہیں، کسی جملے کے بنیاد پر تو علی اکبر کو نہیں روکا جا سکتا، لہذا امام حسین علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں، اے میرے لال مجھ سے پہلے جا کر زینب سے اجازت لے لو کہ جس نے 18 برس تمہیں پالا ہے، شاید کچھ دیر یہ جوان لال میرے پاس اور رہ جائے۔ جناب زینب سے اجازت ملی، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ آئے۔ امام حسین نے گھوڑے پر سوار کیا، جناب علی اکبر گئے، لڑتے لڑتے ایک وہ مقام آیا کہ جناب علی اکبر کے اوپر پیاس نے غلبہ کیا، واپس آئے، اپنے بابا سے ملاقات ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، اے میرے لال علی اکبر اگر کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ ضعیف باپ سے جوان بیٹے نے غربت کے عالم میں ایک عجیب ترین سوال کر لیا۔ کہا بابا کاش ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں انہیں جعفر و حمزہ اور حیدر کی جنگ یاد دلا دیتا۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میرے لال یہ کیسا سوال کر لیا، یہ آخری وقت میں تم نے کیسی فرمائش کر لی کہ اس ضعیفی میں تمہاری یہ فرمائش پوری نہیں کر سکتا۔ اے میرے لال میرے پاس پانی تو نہیں ہے لیکن یہ انگشتری اپنے دہنے مبارک میں رکھ لو، اس سے فاقہ ہوگا۔ جناب علی اکبر بس آخری منزل آزادارو، جناب علی اکبر نے وہ انگوٹھی اپنے دہنے مبارک میں لی اور جنگ کرنے چلے گئے۔ جنگ کرتے کرتے ایک آواز گونجی، یا بتاؤ علیکہ منی سلام، اے بابا آپ کے اوپر میرا سلام ہو، یعنی اے بابا میں آپ کو مدد کے لیے نہیں بلا رہا ہوں، میں سلام آخر بھیج رہا ہوں، کو آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی اکبر نے اپنی طرف سے تو یہ احتیاط کر لی ایسے الفاظ استعمال کروں کو بابا کو آنا نہ پڑے، لیکن وہ حسین جو جان جیسے غلام کی تربت پہ گیا ہو، وہ حسین جو سعید و زہیر و مسلم کے جنازے اٹھانے گیا ہو، وہ حسین ہم شکل پیغمبر کے جنازے پہ نہ جائے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ حسین کبھی گرتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، یا علی کہتے ہوئے علی اکبر کے جنازے پہ پہنچے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کو جیسے ہی دیکھا پہلا خیال یہ ذہن میں توجہ چاہتا ہوں عزاداران مظلوم کربلا ایک لمحے کے لیے غور کرے اس واقعے پر۔ امام حسین پہنچتے ہی کہتے ہیں اے میرے لال کہاں تکلیف ہے؟ علی اکبر کا جواب تکلیف والا نہیں، کہتے ہیں بابا میرے سرہانے دادا علی آئے ہوئے ہیں،
ہاتھوں میں جام کوثر لیے ہوئے ہیں۔ حسین کا سوال کچھ اور ہے، علی اکبر کا جواب کچھ اور ہے۔ اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک علم علی اکبر کو سامنے نہ رکھا جائے۔ ارے علی اکبر بخوبی جانتے ہیں، ابھی میں نے اپنے بابا سے پانی مانگا تھا، میرے بابا مجھے پانی نہ پلا سکے۔ اب جیسے ہی میں اپنے سینے کی تکلیف کا تذکرہ کروں گا، میرے بابا کے ذہن میں پہلا خیال ہی آئے گا، کاش میں نے اپنے لال کو سیراب کر دیا ہوتا، کاش میں نے اپنے بچے کو پانی پلا دیا ہوتا۔ جیسے حسین نے سوال کیا میرے لال تکلیف کہاں ہے، علی اکبر کہتے ہیں بابا میرے سرہانے دادا علی آئے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں جام کوثر لیے ہوئے ہیں، بابا آپ کو میری پیاس کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادا علی کہہ رہے ہیں ایک جام علی اکبر کے لیے ہے، دوسرا جام میرے ہاتھوں میں حسین کے لیے ہے، وہ بھی ابھی 3 دن کا پیاسا شہید کیا۔